اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الذاریات پارہ نمبر 27۔ آج کا سبق ہے قال فما خطبکم، پھر بولے ابراہیم علیہ السلام کیا مقصد ہے، کیا مہم ہے تمہاری؟ ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے۔ قالوا، وہ کہنے لگے انا ارسلنا، ہم کو بھیجا گیا ہے، الی قوم مجرمین، ایک گنہگار قوم کی طرف، گنہگار قوم پر۔ لنرسل علیہم، کہ برسائیں ان پر، حجارۃ من طین، پتھر مٹی کے، مصومۃ عند ربک، جو نشان لگے ہوئے ہیں آپ کے رب کے پاس سے، للمسرفین، حد سے نکل جانے والوں کے لیے۔ فاخرجنا، پھر ہم نے بچا کر نکال لیا، من کان فیہا، جو اس میں تھے، من المؤمنین، ایمان والے، پھر وہاں سے ایمان والوں کو بچا لیا۔ فما وجدنا فیہا، پھر ہم نے نہ پایا اس میں، غیر بیت من المسلمین، سوائے مسلمانوں کے ایک گھر کے۔ وترکنا فیہا، اور ہم نے باقی رہنے دیا اس میں، آیتن، نشان کو، نشانی کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، یخافون العذاب العلیم، جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے۔ صدق اللہ العظیم۔ کفار کے ستانے اور پریشان کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انبیاء سابقین کے احوال سنائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا گیا، جب ان کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے فرشتوں کے ساتھ گفتگو کی، جس سے انہیں معلوم ہوا کہ آئے ہوئے انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں، اور فرشتوں نے ان کو اولاد کی بشارت دی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، تو نبوت کی اس فراست سے اور اس سمجھ سے انہیں معلوم ہوا کہ فرشتوں کے آنے کا مقصد صرف یہ بشارت نہیں ہے، آنے میں کچھ اور مقصد بھی ہے۔ اسی لیے ان سے پوچھا کہ اے فرشتوں، تمہارے آنے کا اصل کیا مقصد ہے؟ اصل کسی اور کام کے لیے آئے ہو، وہ کام کیا ہے؟ اس کام کی بھی تفصیل بتا دو۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، اور یہ مجرم قوم لوط علیہ السلام کی تھی۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہی تھے۔ ان کی قوم پر یہ عذاب کے لیے بھیجے گئے تھے فرشتے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف آئے ہیں اور ان پر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا عذاب لے کر آئے ہیں۔ اور وہ عذاب کیا ہے کہ ان پر پتھراؤ کیا جائے گا، اللہ کے حکم سے وہ پتھر ہم ان کے اوپر برسائیں گے، ان کے اوپر پھینکیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ہلاکت کے لیے پتھر ہیں، عموماً اگر ایک انسان کے اوپر ہلاکت کے لیے کوئی پتھر گرانا چاہیے تو کم از کم وہ اس کے وزن کے برابر یا اس کے آدھے وزن کے برابر تو ہونا ہی چاہیے۔ چھوٹی موٹی کنکری سے یا چھوٹے موٹے پتھر سے عموماً موت نہیں آتی، ہلاکت نہیں ہوتی۔ لیکن ان فرشتوں نے وہ صفت بیان کی کہ ہم ان کے اوپر پتھراؤ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور جو پتھر ان پر برسائیں گے وہ بہت وزنی نہیں ہوں گے، بلکہ
छोटे छोटे पत्थर हैं मिन तीन, मट्टी से बने हुए, कि अगर बज़ाहिर इनको देखा जाए तो ये हलाकत का सबब नहीं बन सकते, लेकिन ये छोटे छोटे पत्थर मुसव्वमतन इंद रब्बिका, इन पर आपके रब की तरफ से निशान लगे हुए हैं हद से निकल जाने वालों के लिए। तो उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये जो कंकरियां अल्लाह की तरफ से अजाब के तौर पर भेजी गई थी, ये मिट्टी से बनी हुई छोटी छोटी कंकरियां थी, और हर एक कंकरी के ऊपर हर शख्स का नाम लिखा था जिसको हलाक करने के लिए वो भेजी गई थी। और जिस कंकरी पे जिसका नाम था, वो शख्स जहां कहीं भी भाग कर गया, वो कंकरी उसके ताक़ुब में गई और उसको हलाक करके आई। तो बज़ाहिर फरिश्तों ने उन कंकरियों की शान बयान की कि वो बड़े पत्थर नहीं हैं जिनके जरिए हम पथराव करेंगे, बल्कि मिट्टी से बनी हुई छोटी छोटी कंकरियां हैं, लेकिन चूंकि वो अजाब है लिहाजा उससे हलाकत यकीनी है। इसी वजह से जो हर जगह पर उलमा ये बात करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी को अजाब देना चाहा है तो ये नहीं हुआ कि कोई बड़ी से बड़ी चीज ले आए हों, उनके सामने की कोई हकीर तरीन चीज उनके सामने आ जाती और उनके हलाकत का जरिया बन जाती। जैसे हाथी वालों को अबाबिलों से मरवाया, ऐसे ही लूत अलैहिस्सलाम के कौम पर कंकरियां बरसाई और कंकरियों से उन पर हलाकत नाजिल कर दी। और बाज़ आयात की तफसीर से जो ये मालूम होता है कि लूत अलैहिस्सलाम के कौम को जिब्रील अमीन ने आसमान पर उठाकर उनके शहर को पलट दिया था, तो इन दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं है। हो सकता है कि पहले इन पे पथराव किया गया हो, उसके बाद उनकी ज़मीन का तख्ता उलट दिया गया हो और उनको पटक कर ये अजाब दिया गया हो। जैसे कुरान करीम में मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ कौमों के एक से ज़्यादा अजाब जिक्र किए गए हैं, तो वो यही सूरत है कि वक्तन फ़वक्तन वो अजाब उनको एक एक करके सारे ही दिए गए हों। किसी एक आयत से एक अजाब का साबित होना और दूसरी आयत से दूसरे अजाब का साबित होना, उसका ये मकसद नहीं है कि आयत में तजाद है, बल्कि वो तमाम किस्म के अजाब उनको वक्तन फ़वक्तन दिए गए होते हैं। तो यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उन लोगों को अजाब दिया गया और अजाब का निशाना बने वो लोग, और कहा कि ऐसा नहीं था कि वहां पर जो मोमिन थे वो भी उसमें पिसे, मोमिनीन को हमने वहां से निकाल दिया। और वो फरिश्ते कहने लगे कि हमें वहां पर सिवाय एक मुसलमान घर के और कोई घर नहीं मिला। ये घर खुद लूत अलैहिस्सलाम ही का घर था। और मतलब ये है कि हमें ना मिलने का मतलब ये नहीं कि वहां घर तो थे हमें नहीं मिले, मतलब ये कि उस पूरी बस्ती में वही एक घर था, लिहाजा उसको अल्लाह के हुक्म से हमने बचा लिया। और इस चीज को हमने वतरकना फीहा आयतल लिल्लज़ीना, हमने उन लोगों के लिए निशान इबरत बनाकर छोड़ दिया जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। और अगर इस चीज को देखा जाए कि पथराव हुआ तो भी वो घर बच गया, और अगर जमीन का तख्ता उल्टा गया तब भी वो घर बच गया। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी निशानी है कि अजाब जो अमूमी आ रहा है वो अल्लाह के मानने वालों से रुक गया है। तो बहुत बड़ी इंसान के लिए इसके अंदर इबरत है। ऐसे ही हम बहुत जगहों पर अपनी आंखों से देखते हैं, कहीं पे सैलाब आ गया, आंधी तूफान की वजह से तबाही हो गई, हलाकत हो गई, तो मस्जिदें खड़ी रह जाती हैं अपनी जगह पर। या बाज़ औक़ात किसी का कच्चे से कच्चा घर, जो कि बज़ाहिर हमें देखने में लगता है कि मामूली हवा से भी गिर जाएगा, अल्लाह तमाम चीज़ों को वहाँ ख़राब कर देते हैं, अपनी मस्जिदों की हिफाजत फरमा लेते हैं। तो ये अल्लाह करीम के फैसले कि जिस तरह से वो अपने फैसलों को करे, वो अपने फैसलों में खुद मुख्तार है, आज़ाद है। उसके फरिश्ते उसके हुक्म की तामील में एक पलक झपकने के बराबर भी देर नहीं लगाते।
اس کے حکم کے تابع رہتے ہیں اور جیسے ہی حکم ملتا ہے اسی سمت میں وہی عذاب لے کر چلے جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے پہنچاتے ہیں جیسے انہیں حکم دیا گیا۔ لہذا ڈرنا اس رب کریم کی ذات سے چاہیے، ڈرنا عذابوں سے یا فرشتوں سے نہیں چاہیے، کیونکہ یہ عذاب اسی شخص تک آئے گا جس تک اللہ نے لکھا ہوگا۔ کہیں پر آفت آئے گی، وہی شخص ہلاک ہوگا جس کے لیے ہلاکت کا فیصلہ ہے۔ تو اس رب کے ساتھ تعلقات صحیح ہونے چاہیے جس کے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہی انسان عذاب سے امن میں رہ سکے گا۔ اور قرآن نے وضاحت سے بیان کر دیا کہ یہ جو قوم تھی، یہ جو بستی جس کے اوپر عذاب آیا، ان کی صفت بیان کی کہ وہ کوئی مومنین نہیں تھے، کوئی اچھے لوگ نہیں تھے، بلکہ ہم ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے مجرمین، جو گناہگار ہیں، جو اللہ کے مجرم ہیں۔ تو اللہ کے عذاب کن پر آتے ہیں؟ مجرمین پر آتے ہیں۔ تو ہر انسان کو اپنی زندگی کے اندر اس چیز کا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ کیا میں اللہ کا مجرم بن کر تو زندگی نہیں گزار رہا، اور نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ ہر انسان اپنے اندر خود اپنا مفتی ہے۔ جو بھی عمل کیا، اچھا کیا تو بھی اندر سے صدا آتی ہے، برا کیا تو بھی اندر سے صدا آتی ہے۔ تو یہ اعمال کے پرکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے دل اور دماغ دیے، ان کے اوپر پرکھیں کہ کیا ہم اللہ کے مجرمین تو نہیں ہیں، کیا ہم اللہ کے گناہگار تو نہیں ہیں۔ گناہگار تو ہم بے شک ہیں، لیکن اس حد تک تو نہیں ہے کہ جو انسان کو مجرمین کی فہرست میں شامل کر دے۔ خطا ہو جانا، گناہ ہو جانا، یہ انسانیت کا تقاضا ہے، لیکن مجرم ہو جانا یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو میرے نافرمان، جو حد سے بڑھ گئے، ان پر میں نے عذاب بھیجا، اور جو میرے ماننے والے تھے چاہے وہ ایک ہی گھر تھا تب بھی ان کو بچایا گیا۔ تو یہ ہیں وہ فیصلے جو دنیا میں بھی ہیں، جو آخرت میں بھی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو مجرمین جیسی نہ ہو، اور اس کے بہترین اور پسندیدہ لوگوں کی زندگی ہو، اور ایسے ہی ایمان اور یقین کے اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری دعا کہ اے اللہ، جب آپ لوگوں کو دنیا کے فتنوں میں مبتلا کریں تو ہمیں فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے۔ ایسی ہی دعا ہم سب اپنے لیے اور اس امت کے لیے کریں کہ دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہونے سے پہلے اللہ کریم ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے، اور دنیا کو ہمارا حصول مقصد نہ بنائے۔ دنیا جیسے ضرورت کی ہے، اللہ ایسے ہی ضرورت کے مطابق ہمیں اس کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔